علی بھائی حج کے 3 مہینے بتائے گئے ہیں، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ، لیکن حج تو صرف ذوالحجہ میں ہوتا ہے. یہ میں نے کافی دفعہ بتایا ہے اپنی ویڈیوز میں، پچھلی دفعہ بھی بتایا تھا. یہ تینوں مہینے قرآن میں جو کہا گیا کہ الحج اشہر معلومات، حج کے مہینے سب کو معلوم ہے، اور عربی میں جمع کا صیغہ 3 سے شروع ہوتا ہے، اور بخاری مسلم میں یہ حج کے 3 مہینے آ گئے، شوال، ذوالقعدہ، ذوالحجہ. وہ اس لیے کہ عرب ٹریڈیشن کے اندر رمضان کے بعد حج کی تیاری شروع ہو جاتی تھی. اس کی وجہ یہ تھی کہ انہوں نے کوئی ہوائی جہاز کے ذریعے تو سفر نہیں کرنا ہوتا تھا، اونٹوں کے ذریعے سفر ہوتا تھا. ایون سب کانٹیننٹ میں تو آپ سمجھیں کہ حج کے مہینے رمضان سے بھی پہلے شروع ہو جاتے تھے جب لوگ پیدل سفر کے لیے جاتے تھے. تو اس لیے عرب اور ارد گرد کے لوگ جو حج کے مہینے ان کے شروع ہو جاتے تھے، بعض لوگ جو زیادہ دور سے آتے تھے وہ شوال کے مہینے سے سفر شروع کر دیتے، بعض ذوالقعدہ کے مہینے سے. باقی جو حج کی ایکٹیویٹیز ہیں وہ تو ذوالحجہ میں ہی پرفارم ہوتی ہیں، لیکن وہ سارے حج کے مہینے شمار کیے جاتے تھے اس اعتبار سے کہ رمضان کے بعد ڈپینڈنگ اپان کہ آپ کتنی دور رہ رہے ہیں، آپ کا میقات کہاں پر ہے، کہاں سے آپ نے ایڈریس کرنی ہے. اہل ہل جو ہے نا میقات کے اندر وہ تو چلے 15-20 دن کے گیپ سے بھی نکل سکتے ہیں، لیکن جو دور دراز سے آ رہے ہیں، ایون مدینہ شریف سے مکے کا سفر ان دنوں میں 15 دن کا تھا. لیکن اب جنہوں نے اس سے بھی دور علاقے سے آنا ہے یا شام سے سفر کرنا ہے، کیونکہ پوری دنیا سے لوگ حج کے لیے آتے تھے نا اس زمانے میں، تو ان کو تو ظاہر ہے پہلے سفر اختیار کرنا پڑے گا، تو حج کی تیاریاں شروع ہو جائیں گی. جس طرح آپ پاکستان میں بھی دیکھ لیں کلچرل کہ رمضان کا تو مہینہ ایک ہے، لیکن آپ دیکھتے ہیں کہ رجب کے اندر ہی تیاریاں شروع ہو جاتی ہیں. کاروباری لوگ بھی اپنا معاملہ سیدھا کرنا شروع کر دیتے ہیں، مساجد کے اندر بھی رنگ و روغن شروع ہو جاتا ہے، کوئی ٹوائلٹس کا ایشو ہے، کوئی وضو خانے کا ایشو ہے، وہ ایڈریس کرنا شروع کر دیں، یعنی ایک رمضان کا ماحول بننا شروع ہو جاتا ہے. تو بیسیکلی جو حج کے مہینے سے مراد ہے حج کا جو ماحول بنانے والے مہینے ہیں، باقی تو وہ چند ایک دن ہی ہیں ذوالحجہ کے، اور ان میں بھی ٹاپ آف لسٹ یوم عرفہ کا دن ہے. باقی تو ساری کی ساری جو چیزیں ہیں وہ اس کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں، اس وجہ سے کہا گیا کہ حج کے مہینے معلوم ہے. اگر مختلف صورتیں باوقت پڑھی جائیں تو ایک بار بسم اللہ پڑھنی چاہیے باہر صورت کے ساتھ. جب آپ قرآن پڑھیں گے نا تو قرآن میں تو واضح حکم ہے سورۃ النحل میں کہ جب قرآن پڑھیں تو اللہ تعالی کی پناہ حاصل کر لیں شیطان مردود کے اگینسٹ. فاستعذ باللہ من الشیطان الرجیم، یہ حکم آیا ہے. تو اعوذ باللہ تو آپ نے ایک بار پڑھنا ہے، لیکن بسم اللہ آپ نے ہر صورت کے ساتھ پڑھنا ہے، کیونکہ یہ سنت ہے. نبی علیہ السلام جب بھی نئی صورت پڑھتے تھے نا تو اس کی تلاوت بسم اللہ کے ساتھ کرتے تھے. بسم اللہ صورت کا حصہ نہیں ہے، لیکن صورت کے ساتھ اس کی تلاوت کرنا ہر دفعہ یہ سنت ہے. اب بسم اللہ تو سورہ فاتحہ کا بھی حصہ نہیں ہے، لیکن ہم جتنی دفعہ سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ پڑھتے ہیں. بسم اللہ صرف سورۃ النمل کا حصہ ہے، انہ من سلیمان و انہ بسم اللہ الرحمن الرحیم، بس. باقی بسم اللہ کے حوالے سے میں نے تفصیلی گفتگو کی ہے. امام شافعی کا جو موقف ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ ہے، شیعہ کا بھی یہی موقف ہے، اہل حدیث کا بھی یہی موقف ہے. لیکن میں نے بخاری مسلم سے ثابت کیا ہے کہ بسم اللہ سورہ فاتحہ کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا حصہ ہے، لیکن سورہ فاتحہ جو ہے وہ الحمدللہ رب العالمین سے شروع ہوتی ہے. اس میں میں نے تفصیلی دلائل ذکر کیے ہیں.